دوستوں اور ساتھیوں، آج کتنے یتیم ہیں جو پریشان حال ہیں۔ آپ نے تو اپنے بچے کا کپڑا خرید لیا، اپنے بچے کا سویٹر خرید لیا، اس کی جیکٹ خرید لی، اس کی ٹوپی اور موزے خرید لیے، جوتے خرید لیے۔ کتنے یتیم ایسے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ جب لوگ اپنے باپ کو پکارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ ابو ابو ہمیں کپڑا چاہیے، تو وہ بچے، ان کا دل مسوس جاتا ہے کہ ہم کس کو ابو کہیں، ہمارے ابو اس دنیا سے جا چکے۔ وہ ماں جو بیوہ ہے، اس کا دل مسوس کے رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیا کپڑا نہیں دے سکتی۔ یتیموں کی کفالت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں پاس پاس ہوں گے۔ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیں جگہ ملے؟ جہاں پر انبیاء ہوں، جہاں پر صالحاں ہوں، جہاں صدیقین ہوں، جہاں پر صحابہ کرام ہوں، جہاں بڑے بڑے لوگ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہم کو جگہ ملے۔ یتیموں کو آج دیکھیے، کتنے یتیموں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ان کی کسی نے مدد کیا ہوگا تو اپنے بچوں کے چھوٹے ہوئے کپڑے، بوسیدہ کپڑے انہوں نے دے دیا ہوگا کسی یتیم کو۔ آپ اس کو کوئی نیا کپڑا پہنا کے دکھائیے، اس کو نیا کپڑا پہنائیں، اس کے دل میں محبت ڈالیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا میں بھی سربلند کرے گا اور آخرت میں آپ کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یہ ٹھنڈک کا وہ پیغام ہے جس کو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بیواؤں کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ایسی ہی ہے جیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ آپ اندازہ کیجئے، جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، ان کے اس آزمائش میں ان کا ساتھ دیتے ہیں آپ، تو اللہ رب العزت آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں ہماری جنت بکھری ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی حویلی، یہ آپ کی زمینیں، یہ آپ کا بینک بیلنس، یہ آپ کی پراپرٹیز، یہ سب ختم ہو جائیں گی اور آپ وحدہ لا شریک کے سامنے ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو تنہا پیدا کیا تھا۔ یہ جانتے تو ہیں لیکن اس پر یقین نہیں ہے ہم کو۔ آج اپنی جنت ہمیں خود بنانی ہے، بچوں کے بھروسے نہ رہیں۔ میں کئی مرتبہ اس خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ باپ نے کروڑوں روپے اس دنیا میں چھوڑے، اور جب میراث تقسیم ہوئی تو بچوں کو 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ ملا۔ ماں نے کہا کہ بیٹو تھوڑا تھوڑا دے دو، باپ کے لیے مسجد بن جائے۔ وہ ہاتھ گاڑی چڑھا کر کے یہاں تک آیا تھا، بڑا تاجر بنا، تم کو مال و دولت سے نوازا، چھوڑ کر کے گیا۔ بیٹو ابا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دو۔ لڑکوں نے کہا ہماری اولاد خود ہے، ہمیں اسے پڑھانا ہے، آپ دے سکتی ہوں دے دیں، ہم تو نہیں دے سکتے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے 6 مہینے کے اندر اندر گھر والے بھول جائیں گے اور محلے اور سماج والے 1 ہفتے میں بھول جائیں گے۔ ہم ہوں گے، قبر ہوگی، ہمارا مونس ہمارا رب ہوگا۔ آپ چاہتے ہوئے بھی قبر میں نہیں اپنے مال کو خرچ کر سکتے، آج کیجئے اپنے مال کو خرچ۔ ہماری اولاد، ہمارے پوتے نواسے اور ہمارے بیٹے، سب کی روزی اللہ نے طے کر دی ہے جیسے ہماری طے کی ہے۔ جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور جس شخص سے محبت کرنے لگے سمجھیے کہ وہ پکا مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی ایک بڑی صفت ہے حب المساکین، مساکین کے فیورٹ بن جائیں، مساکین ان کے فین بن جائیں۔ کوئی بھی غریب آ کر کے آپ سے بے تکلف کہہ دے، بات کر لے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے، آپ سے سلام کر لے، آپ کے پاس بیٹھ جائے، کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں، آپ اس کو برا نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو دھتکاریں گے نہیں۔ آپ ایسا بہیویئر بنائیے غریبوں کے ساتھ کہ ان کے درمیان بیٹھ جائیں، ان کے پرانے کپڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کبھی ان کو بلائیں اور اپنے دسترخوان پر ان کو کھانا کھلائیں اپنے پہلو میں بٹھا کر کے، اور آپ ان کے کام آئیں، تو فرمایا کہ جنت میں جانے کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔